پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ایران نے بھارت کی بینڈ بجا دی۔ ایران کا چین کے ساتھ مل کر بھارت پر بڑا حملہ۔ چین کے 150 جنگی طیارے بھارت میں گھس گئے۔ 36 بھارتی رافیل طیارے ناکارہ۔ بھارتی تجزیہ کار نے مودی کو آئینہ دکھا دیا۔ ایران نے بھارتی سرحد پر فوج بڑھا دی۔ بھارت 70,000 فوج بارڈر پر لے آیا۔ چین، ایران اور بھارت آمنے سامنے۔ پاکستان کی بھی بڑی گیم۔ پاکستان جنوبی ایشیا کا ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان دنیا کے طاقتور ترین ممالک کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ عالمی سیاست میں پیدا ہونے والی ہلچل کس طوفان کی جانب اشارہ کر رہی ہے اور چین بھارت جنگ میں کون کہاں کھڑا ہے؟ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، انڈیا اور چائنا ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے کئی طرح کے اقدامات اور فیصلے کر رہے ہیں، جس میں یہ دونوں ممالک ہی خطرناک حد تک جنگی ساز و سامان بھی جمع کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق بھارت نے اپنی فوج میں مزید 70,000 فوجی اہلکار شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ وہ چین کو شکست دے سکے، اور ان افواج کو سرحد پر تعینات کیے جانے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا سے بھی یہ خبر مل رہی ہے کہ اس نے بھارت کے 36 رافیل طیاروں کے خلاف اپنے 150 جنگی طیارے ہائی الرٹ کر دیے ہیں۔ اس خبر کے بعد انڈیا نے اپنے تمام تر جہازوں کو جنگ میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہی نہیں، اطلاعات یہ بھی ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان جاری کشیدگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ نے اپنا ہی ایک الگ کھیل شروع کر دیا ہے، جس کے بعد انڈیا اور اس کے درمیان تعلقات کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ اب انڈیا اور امریکہ کے درمیان بھی فاصلے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ انڈیا کے تجزیہ کاروں کی جانب سے چائنا کے لیے بھی نہایت خطرناک انتباہ جاری کیا گیا، مگر اس کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا نے فرانس سے رافیل طیارے تو خرید لیے، لیکن کیا وہ ان کی مدد سے چین جیسے ملک کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکے گا، جہاں اس کے 36 رافیل طیاروں سے جنگ کے لیے چین کے 150 جنگی طیارے صف میں تیار کھڑے ہیں۔ چین کے 150 جنگی طیاروں کے سامنے انڈیا کے 36 رافیل طیاروں کا فاتح ہونا ناممکن سی بات معلوم ہوتی ہے۔ دوستو، خبر یہ بھی ہے کہ ایران نے چین کی مدد کرنے کے لیے اور بھارت کو ٹف ٹائم دینے کا اشارہ کر دیا ہے۔ دونوں ممالک مل کر بھارت کی بینڈ بجانے کو تیار ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع کو ایرانی حکام نے بڑا پیغام دے کر وطن لوٹا دیا کہ اب ایران چین کے ساتھ ہے۔ راج ناتھ کا دورہ ایران ناکامی سے دوچار ہو چکا ہے۔ ایران نے بھارتی سرحد پر فوج بھی بڑھا دی ہے، جبکہ اس جنگ کے حوالے سے چینی حکام پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ چین انڈیا کی جانب سے کی گئی کسی بھی حرکت کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے چین نے بھی LAC پر فوج اور اسلحے کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے انڈیا نے بھی اپنے 36 رافیل طیاروں کو فضا میں بلند کر دیا۔ چین سے جنگ کے دوران سوائے امریکہ کے انڈیا کا کوئی بھی ایسا دوست ملک نہیں جو کہ چین سے دشمنی لے کر انڈیا کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ چائنا نے اپنی معیشت کو اس قدر مضبوط کر رکھا ہے کہ اس کی اشیاء کے بغیر کسی بھی ملک کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ یہ بات بھی دنیا جانتی ہے کہ انڈیا کے امریکہ کے علاوہ ایران سے بھی اچھے تعلقات رہ چکے ہیں، مگر اب ایران اور چین کے درمیان نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں، جنہیں دیکھ کر انڈیا مزید گھبراہٹ کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ اگر انڈیا اور چین کی جنگ ہوتی ہے تو ایران سی پیک کے اسٹریٹجک معاہدے کی وجہ سے چین کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور یہی بات مودی کو پریشان کیے ہوئے ہے، یہاں تک کہ انڈیا ہی کے تجزیہ کاروں نے اپنی حکومت کو آئینہ دکھایا ہے کہ انڈین آرمی چین کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، مگر اس کے باوجود بھی انڈیا اپنی ہٹ دھرمی پر اڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دن بدن دونوں ممالک میں مذاکرات تیزی پکڑتے جا رہے ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق دونوں ممالک کی مذاکرات میں کھینچا تانی کے بعد ایک دوسرے پر خطرناک حد تک دباؤ ڈالنے کے لیے دونوں ملکوں نے اپنی سرحدوں پر جنگی ساز و سامان پہنچا دیا ہے۔ اس دوران دونوں ممالک نے سرحدوں پر ایک دوسرے پر گولہ باری سے حملہ بھی کیا، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان 46 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ دوستو، لداخ میں گزشتہ ہفتے ہونے والی جھڑپ میں انڈیا کی جانب سے پہل کی گئی اور چینی فوج کو نشانہ بناتے ہوئے کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ انڈین آرمی نے چین پر حملہ کیا تو چین نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی فوج کی تاریخی درگت بنا ڈالی۔ چین سے جی بھر کر پٹائی کروانے کے بعد انڈیا نے اپنے 36 رافیل طیاروں کو سرحد پر لا کر تعینات کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ انڈین اعلیٰ قیادت نے فرانس سے جو طیارے خریدے تھے انہیں فضائیہ میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔
جس کے لیے انہوں نے امبالہ ایئر بیس پر ایک شاندار تقریب کا انعقاد بھی کیا، جس میں ان طیاروں کو گولڈ ایرو نامی 70ویں اسکواڈرن میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تقریب کے موقع پر انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے چین کے لیے طنزیہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ سرحدوں پر جس طرح کے حالات بن چکے ہیں یا مزید بنائے جا رہے ہیں، ایسے میں انڈیا کی فضائی فوج میں رافیل طیاروں کی شمولیت انڈیا کی فتح کو ایک الگ درجے پر لے جائے گی۔ اس جیت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ انڈین ایئر فورس ان طیاروں کی مدد سے چین اور بھارت کے درمیان جاری جنگ کا نقشہ اور صورتحال بدل کر رکھ دے گی۔ یہ طیارے انڈیا کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گے۔ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اپنی فضائی فوج کی تعریف کرتے ہوئے اسی تقریب میں چین سے ہونے والی 1962 کی جنگ کا تذکرہ بھی کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں انڈیا کے جنگی طیاروں نے چین کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر انہیں تباہ کر کے کامیابی حاصل کی تھی۔ تاہم ماہرین کے مطابق حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بھارتی وزیر دفاع گمراہ کن بیانات دے کر اپنی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ 1962 کی جنگ اور موجودہ کشیدگی میں بھی بھارت کا بھاری جانی و مالی نقصان ہو چکا ہے۔ دوستو، دوسری جانب فرانس نے بھی اپنے رافیل طیاروں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی مدد سے انڈیا کی فضائی فوج اپنے دشمنوں پر غالب آ سکتی ہے۔ یہ طیارے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ ان کی مدد سے انڈیا اپنی فوج کو کافی طاقتور کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی دفاعی تجزیہ کار برما جیلانی بھی پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ رافیل نہایت عمدہ جنگی طیارے ہیں، لیکن انڈین ایئر فورس کا یہ دعویٰ کرنا کہ ان چند طیاروں کی مدد سے ہم چین کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ چین بھی جدید ٹیکنالوجی کی دوڑ میں پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ لہٰذا چین کے جنگی طیاروں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے چین سے ٹکر لینے کے لیے ہمیں اپنے دفاعی نظام کو بہتر سے بہترین بنانا ہوگا۔ 36 رافیل طیاروں کے باوجود بھی انڈیا کو چین سے سخت ملنے والی ٹکر کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ دوسری طرف خبر یہ بھی ہے کہ چین نے اپنی سرحد پر دفاعی نظام کو مزید بڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے بھارت کی جانب سے چین کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ انہیں خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گزشتہ روز راج ناتھ سنگھ نے ایک اور بڑک مارتے ہوئے چین کو دھمکی آمیز پیغام دیا کہ چائنا نے بھارت کے ساتھ جنگ کی تو بھارت چین کو دنیا کے نقشے سے مٹا دے گا۔ اس مضحکہ خیز بیان نے ایک بار پھر پوری دنیا میں بھارت کو رسوا کر دیا ہے۔ وہ چین جس سے امریکہ بھی پنگا نہیں لیتا اور جو ٹیکنالوجی اور دفاعی میدان میں امریکہ سے بھی آگے ہے، اس چین کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی دھمکی بچکانہ بات معلوم ہوتی ہے۔ یقیناً راج ناتھ سنگھ نے ہمیشہ کی طرح بنا سوچے سمجھے یہ بیان دیا ہے، جس پر انہیں شرمندگی کا سامنا بھی ہوگا۔ دوستو، ایک طرف چین ایران کو ساتھ ملا کر بھارت کے خلاف بڑی جنگ کی تیاری میں ہے تو دوسری طرف امریکہ نے مودی کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا ہے۔ حالات بتلا رہے ہیں کہ انڈیا عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو چکا ہے اور باوجود کوشش کے وہ کسی جنگ میں بھی جیت نہیں سکتا۔ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ہمارے چینل پر نظر رکھیے۔ دوستو، ہم پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔